अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज हफ्ता 13 जनवरी है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एक तरफ तो कराची में मुअत्तली का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आईआरएस के नतीजे में 100 से जायद पुलिस एहलकार मुअत्तल करके बी कंपनी भिजवाए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बाज मुंह जोर और बाअसर तरीन एसएचओ जो है वो अब भी क्लिफ्टन और दरख्शां और खुद बोर्ड बेसन के इलाके में जो है वो गेस्ट हाउस का घनौना कारोबार जो है वो जारी रखे हुए हैं, जबकि 1500 से जायद आईआर जो है वो इस वक्त भी पेंडिंग है, उस पर इंक्वायरियां चल रही है, जिसकी वजह से कराची के तकरीबन एसएचओज और हेड मोरर्स के सरों पर जो है वो मुअत्तली की तलवारें जो है वो लटक रही है। मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम फ्रीयर थाने के बेलगाम एसएचओ परवेज सोलंकी पर बात करेंगे। किस तरीके से महज बत्ता ना मिलने पर अंगूर कट्ठे जब होने लगे तो उन्होंने खुद अपने ही थाने के हेड मोरर और एक मुंशी के खिलाफ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अपने एसपी क्लिफ्टन को न सिर्फ गुमराह किया बल्कि उनके हाथों उन दोनों पुलिस वालों पर तशद्दुद भी करवाया। मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें फिर हम बात करेंगे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के डीआईजी फैजुल्लाह कुरैजो और खुद सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल के माबैन जो एक जंग चल रही है, उस जंग के नतीजे में ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद के आरआई और लाइन अफसर को मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन एक तरफ डीआईजी का मुअत्तली का वर्बली ऑर्डर है, दूसरी जानिब जो है उन ऑर्डर्स के आगे खुद प्रिंसिपल सीसा पलाई दीवार बन चुके हैं, उस पर अमल दरामद रोक दिया गया। ये मामला है क्या, इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिटेल से बात करें। कुछ खबर और है रेलवे पुलिस से मुतालिक कि किस तरीके से रेलवे पुलिस में जो है वो अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों के नतीजे में इस वक्त सक्खर से कराची तक की जो रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रेनें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हैं। किसी वक्त कोई बहुत बड़ा वाकया दहशतगर्दी का रूनुमा हो सकता है, जैसे कि पहले एक बम की बरामदगी हुई थी महज रेलवे पुलिस की मुजरिमाना गफलत लापरवाही के नतीजे, क्योंकि कराची रेंज में जो है किसी एसपी की ताहाल पोस्टिंग नहीं की जा सकी है। एक्टिंग चार्ज एक ऐसे एसपी सक्खर को दिया गया है जिसका अपना जो है वो चाल चलन जो है वो सवालिया निशान है करप्शन के हवाले से। ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करें। बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं कराची पुलिस के हवाले से। कराची पुलिस जो है वो इस वक्त आताब के नज़र आ चुकी है। पुलिस के बड़े अफसरों के मुजरिमाना गफलत और लापरवाही के नतीजे में आईआरएस का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब वो पुराने आईआरएस पर अमल दरामद इस वक्त बाई फोर्स करवाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक पटिशन के नतीजे में कल के प्रोग्राम में कह चुका था, अतीक आफरीदी एसएचओ शेरशाह की पटिशन की वजह से जो कि एक आईआर के नतीजे में खुद डिसमिस हो चुके थे, अब दूसरों को भी 1500 से जायद जो पेंडिंग आईआर से उनकी वजह से जो है उन सबको सस्पेंड भी करवाना चाहते हैं और उन्हें बरतरफ भी करवाना चाहते हैं, जिस तरह के वो खुद बरतरफ किए जा चुके हैं। तो 100 से जायद जो है वो बरतरफ हो चुके, सस्पेंड हो चुके हैं अब तक। अब इतनी गेमा गेमी चल रही है, इतना खौफ व हिरास की इस वक्त सूरत हाल है, लेकिन उसके बावजूद बाज मुंह जोर या दूसरे मानों में वो जिनके बाप जिंदा है, जिनको हरामी कोई नहीं कह सकते, वो इस संगीन तरीन सूरत हाल में भी जो है वो हराम खाने से बाज नहीं आ रहे और अभी इस वक्त भी वो हराम का कारोबार उनका चल रहा है, जिसमें से एक को जो है खुद कलीम मूसा एसएचओ दरख्शां ने जो है वो आज सस्पेंड करवा दिया। वो है दरख्शां थाने के हेड मुहर्रर, जिन्हें जो है वो सस्पेंड कर दिया है। ये अरशद महमूद हैं, एक एएसआई जो कि साबिका एसएचओ बोर्ड बेसन नसीर तन्नूली के पैनल पर है।
انہوں نے ان کی پوسٹنگ کرائی تھی اور وہ ان کے پش پر تھے کہ جو بھی کچھ کرو آپ کا نہ تو ایس ایس پی کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کا ڈی آئی جی آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا، کیونکہ تم ہمارے پینل پر اور ہم اومنی گروپ کے نامزد کردہ ہے، ہمارے پیچھے اے جی مجید کھڑے ہیں، تمہارا ایس ایچ او، تمہارا ڈی آئی جی، تمہارا ایس ایس پی تمہارے کارناموں پر تمہیں کچھ بھی کہنے کی ہمت جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن سب کا سب بے سود نکلا۔ کلیم موسیٰ کے خلاف خود انکوائریاں چل رہی ہے آئی آر کے نتیجے میں کہ ان کے ہاں فحاشی کے اڈے چل رہے ہیں، مساج سینٹروں کے آڑ میں جو ہے یہ گناؤنہ کاروبار چل رہا ہے، لیکن وہی مساج سینٹر جو کہ ایس ایچ او کی جانب سے بند تھے، لیکن اس ارشد محمود نام کا جو ہیڈ مورر ہے جو انتہائی موزور ہے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے اثر رسوخ سے اسے کھلوائے تھے اور یہ جو ہے روز کی بنیاد پر وہاں سے 25,000 ہزار روپے لے رہے تھے۔ ایسے کوئی 4-5-8 مساج سینٹر چل رہے ہیں اور یہ دبا کے وہاں سے پیسے وصول کرتے، جس کی شکایت خود ایس ایچ او نے جا کر جب کی ایس ایس پی سے، تو پھر ایس ایس پی نے جو ہے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ساجد عامر صدروزئی نے انہیں سسپینڈ کر دیا۔ یہ ہے موزور ہیڈ مورر۔ اب معاملہ یہیں تک نہیں رکا ہے، ساؤتھ اس وقت جرائم کا گڑھ بن چکا ہے، یعنی کہ 65 کے قریب جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس سے کچھ بند ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ کھول دیے گئے۔ 35 سے 50 ہزار روپے جو ہے وہ ہفتہ ایک گیسٹ ہاؤس کا مالک جو ہے وہ دونوں گھروں کو ساؤتھ کے دینے پر مجبور ہے۔ اگر ایک گھر کو دے گا تو پھر وہ نہیں چل سکے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ دونوں گھر جو ہے ان گیسٹ ہاؤس حرام کی کمائی سے اس وقت پل رہے ہیں۔ اب میں صرف 2 جو ہے کلفٹن اور بورڈ ویسن کا جو ہے وہاں کی گیسٹ ہاؤس کا ذکر کروں گا، جو کہ اس وقت 5 یا 6 کے ہیں۔ شاہ سعود جو ہے وہ اس کے مالک بتائے جاتے ہیں۔ یہ تقریباً یعنی کہتے ہیں کہ یہ باقی جگہ تو 50-50 ہزار، لیکن یہ بڑی وی آئی پی قسم کے گیسٹ ہاؤس ہیں، ایسے گیسٹ ہاؤس کے جہاں پر آپ کو پاکستان میں ہر جگہ کی جو ہے جو چاہیے آپ کو مل جاتی، چاہے وہ شراب ہو، شباب ہو، ہر قسم کا نشہ جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے ان کے گیسٹ ہاؤس سے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 1.5 لاکھ روپیہ ایک گیسٹ ہاؤس کا جو ہے بتہ پولیس کو دے رہے ہیں۔ 6 گیسٹ ہاؤس ہیں تو تقریباً 9 لاکھ روپے یہ ہفتہ دے رہا ہے، اور ان کا ایک گیسٹ ہاؤس کا ایک کمرہ جو ہے وہ یومیہ 50 ہزار سے لے کے 1 لاکھ روپے پر جاتا ہے، جہاں یہ ہر قسم کی عیاشیاں میسر ہے پولیس کے زیر سایہ۔ ایک طرف تو آئی آر کی مد میں جو ہے زد میں آ کے 100 سے زائد پولیس والے سسپینڈ ہو چکے ہیں آرگنائز جرائم کے اڈے چلوانے کی پاداش میں، لیکن ایک یہ اڈا جو ہے جو ساؤتھ میں جو چل رہا ہے، ساؤتھ پولیس کے ماتھے پر جو ہے وہ ایک جھومر کی طرح سے جو ہے جگمگا رہا ہے، کہنے میں بدی کا اس کے حوالے سے، لیکن کسی بھی بڑے افسر کو بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ نظر نہیں آ رہا۔ لگتا ہے کہ سب کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں یا بندھے ہوئے ہیں۔ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بھی نظر نہیں آ رہا، جو کہ سب کے پیچھے ڈنڈا اٹھا کے نظر آ رہا ہے۔ بظاہر وہ کہتا ہے کہ میں سلطان رائی بن چکا ہوں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آئی جی نے جو ہے وہ سب کے پیچھے ڈنڈا اٹھا لیا، اور سب آئی جی کے اس ڈنڈے سے جو ہے خود کو بچانے کے لیے، اپنی کھال کو بچانے کے لیے اپنے ہی ماتحتوں کو قربانی کا اس وقت بکرا بنا رہے ہیں۔ 150 سے زائد جو ہے وہ 100 سے زائد پولیس والے سسپینڈ ہو چکے، اور ابھی تقریباً 1500 پینڈنگ ہیں آئی آر۔ اب یہاں پر ایک واقعہ ذکر کرتا چلوں، پروگرام تھوڑا لمبا ضرور ہو جائے گا، لیکن یہ سبق آموز بھی ہے، نصیحت آمیز بھی ہے، اور آئینہ دکھانے کے بھی مترادف ہے۔ یعنی یہ سپاہیوں کو، ہیڈ کانسٹیبلوں کو، اسسٹنٹ سب انسپکٹروں کو آپ گاجر مولی کی طرح سے سسپینڈ کر دیتے ہیں آرگنائز جرائم کے اڈے چلوانے کے الزامات میں آئی آر پر۔ علماء سے ایک واقعہ سنا ہے میں نے، ایک روایت سنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک سے متعلق، کہ کسی خاتون کو رجم کر رہے تھے، سنسار کر رہے تھے، ان کے بدی کرنے پر لوگوں نے پکڑ لیا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو روکا، پتھر برسانے والوں کو، کہ بھئی پتھر برسانے والے پہلے یہ سوچو کہ تم میں سے کون سا ایسا ہے جس نے اگر ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے اپنی پوری زندگی میں تو وہ تو پتھر برسائے، اور جس نے کام کیا ہے تو وہ خدا را پتھر نہ برسائے۔ ان کا یہ فرمان تھا کہ پورا جو ایک ہجوم تھا، جمع غفیر تھا پتھر برسانے والوں کا، وہ سب کے سب ادھر ادھر ہو گئے، کوئی ایک بھی نہیں بچا ماں سوائے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔
تو جو لوگ پولیس کے بڑے افسران جو ہے جن کے پاس یہ آئی آر آتی ہے اور وہ جو ان پولیس والوں کے خلاف کارروائیاں کر کے انہیں سسپینڈ کرتے ہیں، انہیں سب سے پہلے اپنے اس گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ان کا اپنا کنڈکٹ کیا ہے، وہ کیا خود دودھ کے دلے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے اپنی پوری سروس میں کیا ایک ڈیلے کی بھی کرپشن نہیں کی ہے، یا ان کا کرپشن ان کانسٹیبلوں، ان ہیڈ کانسٹیبلوں، ان اے ایس آئیوں، سب انسپکٹروں سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی سوچیں گے تو شاید ان کا قلم جو ہے وہ حرکت نہ کر سکے۔ میں بار بار اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ انہیں جو ہے کہتے ہیں نا کہ اپنی آنکھ کا شیطیر ان کو نظر نہیں آتا، دوسری کی آنکھ کا تنکا بھی دیکھنے کی یہ مہارت رکھتے ہیں۔ خدارا کارروائیاں کرتے ہوئے، دوسروں کو سزا دیتے ہوئے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار سوچیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، جو آپ کر رہے ہیں وہ کیا آئین، قانون اور اخلاقیات کے عین مطابق ہے، آپ اس کے اہل ہیں دوسروں کو سزا دینے کے، یہ سوچیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا قلم اٹھائیں۔ اور میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، جو پرانے ایس ایس پی ہوا کرتے تھے، پرانے ڈی آئی جی ہوا کرتے تھے، پرانے آئی جی ہوا کرتے تھے، وہ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ خدارا ان ماتحتوں کو جو ہے، پولیس والوں کو جو ہے، ان کے پیچھے لات ضرور مارے ہیں لیکن پیٹ پہ لات نہ مارو، کیونکہ جب پیٹ پہ آپ کسی کی لات مارتے ہو، یعنی کہ اس کو آپ ڈسمس کرتے ہو، تو ایک پولیس والا ڈسمس نہیں ہوتا، ایک پولیس والا عذاب کا شکار نہیں ہوتا، ایک پولیس والا فاقہ کشی میں نہیں مبتلا ہوتا، اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان جو ہے وہ ناکردہ خطاؤں کی سزا کے عوض جو ہے فاقہ کشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے ذمہ وار کوئی اور نہیں، یہی فرعون نما وہ ایس ایس پی، وہ ڈی آئی جی ہوتے ہیں جو کہ خود پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک جو ہے کرپشن میں، حرام میں جو ہے وہ ڈوبے ہوتے ہیں۔ انہیں شرم کرنی چاہیے معذرت کے ساتھ اس قسم کے احکامات کے اجرا کرنے کی شکل میں۔ تو یہ تو ایک ضروری بات تھی ان کو آئینہ دکھانے کی کہ وہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں۔ اب چلتے ہیں ہم فریار تھانے کے ایس ایچ او پرویز سولنگی پر۔ پرویز سولنگی نے یہ ایف آئی آر کی آپ کاپی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے فریار تھانے کے ایک سابقہ یہ ہیڈ مورر تھے مظہر یار اور کانسٹیبل رانا سہیل، ان دونوں پر جو ہے وہ ایک ایف آئی آر درج کر دی 12/2024 بجرم دفعہ 384 385۔ اب یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے یہ بددیانتی پر مبنی ہے، جو کہ خود کورٹ نے جو ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس ایف آئی آر کو جو ہے اٹھا کر پھینک دیا۔ مجسٹریٹ نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 63 کا استعمال کرتے، کیونکہ اس میں کوئی ایک بھی پروف نہیں تھا، ایف آئی آر جھوٹ پر، بددیانتی پر مبنی تھا، کوئی ایک شواہد جو ہے وہ آئی او پیش نہ کر سکے، اس میں آئی او کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس میں ہے کیا۔ معاملہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے یہ سابقہ ایس ایچ او وقار تنولی کے بندے ہیں، جو کہ پہلے یہاں 6 سال تک ایس ایچ او رہ چکے ہیں۔ اب منشی جو ہے یہ رانا سہیل 15 دن تک تو منشی رہے ان کے پاس، اس کے بعد انہوں نے ان کو انتقامی کارروائی کرتے ہوئے انہیں جو ہے وہ بٹھا دیا موبائل پر۔ کیا انتقامی کارروائی، کیا تعاون نہیں کرتے؟ تعاون یہ چاہ رہے تھے کہ بھی جو سابقہ ایس ایچ او کی روٹین تھی، کیا کیا کاروبار چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، ہمیں بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا ہے، جب سارے کاروبار بند ہو چکے ہیں بڑے افسروں کے حکم پر، تو ہم کیسے آپ کو کہیں کہ اس کو کھولو اس کو کھولو۔ انہوں نے وہ تعاون نہیں کیا۔ تعاون نہ کرنے کی پاداش میں انہوں نے کیا کیا، ان کو بٹھا دیا موبائل پر منشی سے ہٹا کر۔ جب وہ بیچارے موبائل پر چلے گئے، جو ان کا کام نہیں تھا، لکھنے پڑھنے والے کو آپ کرائم فائٹنگ پہ لگا دو گے، موبائل پہ لگا دو گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا، انہوں نے جو ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کو درخواست دے کے چھٹی لے لی، چھٹی پہ چلے گئے۔ اب وقوع والے روز جو ہے وہ ہیڈ مورر کو اور ان کو تو گھر سے بلایا کہ بھی آپ آ جائیں، یہاں پر جو ہے کوئی فائل گم ہو چکی ہے، ہماری مدد کریں۔ وہ فائل کے بہانے ان کو بلوایا اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ یہ بتے کا جھوٹا مقدمہ درج کیا۔ درج کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنے اے ایس پی جو ہے کلفٹن کے عبد الرحمان، کیا نام ہے ان کا، انہیں بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک طریقے سے گمراہ کیا۔ سید عبد الرحمان ہیں، ان کو گمراہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں پولیس والوں کو لے جا کر اس کانسٹیبل رانا سہیل کو جو ہے ایس پی سے جو ہے ٹارچر کرایا، تشدد کروایا اس سے،
اور خود گنمینوں نے بھی اسے مارا پیٹا. حالانکہ یہ استحقاق جو ہے کسی بھی پولیس افسر کا نہیں ہے, چاہے وہ ایس ایچ او ہو, چاہے وہ ایس پی ہو, اے ایس پی ہو, ڈی آئی جی ہو, آئی جی بھی کسی پولیس والے کو تپڑ مارنے کا قانونی طور پر مجاز نہیں ہے, یہ جرم ہے. اور اگر وہ کانسٹیبل چاہے تو وہ اس ایس پی کے خلاف وہ کورٹ میں جا کے پٹیشن کر کے اس سے گرفتار کروانے کا حق رکھتا ہے. ایس پی کلفٹن کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جس ایس ایچ او نے آپ سے یہ سب کچھ کروایا, آپ کو مس گائیڈ کیا, اب آپ کو ان کے خلاف جو ہے تادیبی کارروائی کرنا چاہیے جنہوں نے آپ کو مس یوز کیا اپنے تجوریاں, اپنا پیٹ, اپنا دوزخ بھرنے کی وجہ سے. اب یہ معاملہ ہے کیا؟ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں صدیق کوبرا. اب صدیق کوبرا جو ہے یہ ایک زمانے میں جو ہے یہ ضروری تھا کہ یہ جو ہے وہ گٹکا ماوا فیکٹریز کی چلتی تھی دہلی کالونی میں, اور چھاپا پڑ چکا تھا. خود ایاز حسین جو اس وقت ٹاسک فورس کے سربراہ تھے, غلام نبی محمد آئی جی تھے, تو یہاں سے بہت بڑی مقدار میں سب کچھ برآمد ہوتا. ارشد جنجوعہ جو وہاں کے اس وقت کے ہیڈ مورر تھے, جو کہ اس وقت گارڈن کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کے کاروباری پارٹنر تھے, لیکن ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا ماں سوائے ان کو وہاں کے سسپینڈ کرنے کے. وہ صدیق کوبرا جو ہے پتہ نہیں وہاں بھاگ گئے تھے, گرفتار ہو گئے تھے. یہ صدیق کوبرا جو ہے یہ اس وقت کاروبار بھی کرتا تھا, کہتے ہیں ابھی بھی اس کا کاروبار پتہ نہیں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, لیکن یہ پولیس کا بیٹر جو ہے وہ اس وقت بنا ہوا ہے, فرنٹ مین ہے. ان کے کہنے پر جو ہے یہ ساری کاروائی جو ہے یہ ایس ایچ او پرویز سولنگی نے کی ہے. صدیق کوبرا اور چاچا افضل کانسٹیبل نذیر عرف موٹا کو بچانے کے لیے جو ہے یہ جھوٹا مقدمہ جو ہے ان دونوں کے خلاف درج کیا گیا ہے. دہلی کالونی اور چانڈیو ویلیج میں متعدد فحاشی کے اڈے جو ہے چل رہے ہیں, جن میں ریشم کا اور منی کے فحاشی کے اڈے اس وقت پورے آب و تاب کے ساتھ چل رہے ہیں. اور یہ دونوں بیٹر جو ہے یہ لاکھوں روپے جو ہے یہ ایس ایچ او پرویز سولنگی کو فراہم کرتے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع. سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ پھر جب یہ سب کچھ چل رہا ہے تو ان دونوں پولیس والوں کے خلاف کارروائی کرنے کی پرویز سولنگی کو ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی. وہی بات ہوئی کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شیر کا رخ کرتا ہے. اصل میں انہوں نے اپنے ان بھیانک جرائم کو ایک طریقے سے بے نقاب کروانا تھا, تو بے نقاب کروانے کا باعث ان دو پولیس والوں کے خلاف یہ جھوٹی ایف آئی آر درج کروانا انہیں پڑا. اب دیکھنا یہ کہ ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے اسد رضا ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں یا کہ وہ بھی انہیں بچانے کا باعث بنتے ہیں, کیونکہ یہ اس وقت پرویز سولنگی کے بارے میں پہلے میں کئی دفعہ پروگرام کر چکا ہوں کہ یہ تو ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی انہوں نے جو ہے ایک منشیات کے اسمگلر جن کو انہوں نے پکڑا تھا ڈاکس کے علاقے سے, اس کی گاڑی میں جو ہے کوئی 20 کلو جو ہے وہ چرس برآمد ہوئی تھی, ہیروئن یا چرس. وہ گاڑی انہوں نے توفتاً ان سے لے لی تھی ان پر ہلکا ہاتھ رکھنے کے لیے, اور بعد میں جو ہے وہ گاڑی ان کے استعمال میں ہے. نان کسٹم پیڈ گاڑی ایس ایچ او کہتے ہیں استعمال کر رہے ہیں, تھانے میں آتی ہے جاتی ہے, لیکن کسی نے اس کے خلاف کوئی کارروائی تاحال نہیں کی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد. دیکھنا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند جو ہے پرویز سولنگی کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں کہ کیوں نہیں, کیونکہ وہ بھی اتنے کوئی کمزور نہیں ہیں, بڑے منظور ہیں, کیونکہ ان کا بھائی جو ہے وہ سابقہ وزیر اعلیٰ سندھ جو تھے مراد علی شاہ کے ڈرائیور بتائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اچھے توانے انجوائے کرتے رہے. ڈاکس تھانے کے کوئی لمبے عرصے تک جو ہے وہ ایسے چورے کے منشیات کا ایک بہت بڑا کاروبار جو ہے وہ چلواتے رہے ہیں ماما یعقوب کا. ساری ڈاکس کو پتا ہے کہ وہ کیا کس قسم کا کاروبار تھا. اب چلتے ہیں ہمارا جو یہ تو تھا پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ. ہم بات کرتے ہیں خود سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کی, جہاں ٹریننگ کے ڈی آئی جی فیض اللہ کوریجو اور خود پرنسپل جو سعید آباد ہے ان میں ایک جنگ چل رہی ہے. ان میں 36 کا آنکڑا ہے اس وقت. دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں, آگ اور پانی بن چکے ہیں. ٹریننگ میں جو ہے وہ ایک میان میں دو تلواریں ہیں, یا تو وہ ڈی آئی جی رہیں گے یا پھر خود پرنسپل رہیں گے. وہ پرنسپل معمولی نہیں ہے, کہتے ہیں کہ پرنسپل تو نگراں وزیر اعلیٰ کے بھانجے بتائے جاتے ہیں, وہ ماموں ہیں. اس سے پہلے ایک ماموں کے خلاف کے ساتھ جو کچھ ہوا کورنگی میں, تو اس کی وجہ سے سی ایم کو جو ہے ڈسپلیجر دینا پڑا ڈی آئی جی ایسٹ کو. اور اب یہاں یہ
भांजा है उसका सीएम का कौन, कहते हैं इतला मिली है कि ये जो क्या नाम है सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के जो प्रिंसिपल है ये उनके भांजे बताए जाते हैं। यानी वज़ीर आला के भांजे का इस वक्त 36 का आंकड़ा चल रहा है, किससे? अपने ही डीआईजी फैजुल्ला कुरेजो से। मामला क्या है? वो ईमानदार हैं, कहने में कहने में ये प्रिंसिपल जो है सईदाबाद के, वो ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो भी वहाँ पर इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे वो अपर कर रहे हैं चाहे वो इंटर कर रहे हैं, सबका ये कहना है कि एक डेले की करप्शन हमसे कोई नहीं ले रहा है। यानी बाकी तमाम ट्रेनिंग सेंटरों में जो है इस वक्त खुला कारोबार चल रहा है, वीज़ा सिस्टम चल रहा है, ट्रेनिंग के नाम पे वहाँ पर लोग जाते हैं और वीज़े पे घरों पर आराम करें, दूसरा ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चल रहे हैं, अगर वो थानों से गए हुए हैं तो वहाँ सब वीज़ा सिस्टम चल रहा है। हर ट्रेनिंग सेंटर का जो प्रिंसिपल है इस वक्त लाखों रुपए कमा रहा है अपने ट्रेनियों से। लेकिन ये वाहिद सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर एक डेले की करप्शन नहीं है। करप्शन न करवाने की वजह से कहते हैं कि इस वक्त डीआईजी ट्रेनिंग और ख़ुद उनके माबेन जो है प्रिंसिपल के माबेन जो है झगड़ा चल रहा है, सर जंग चल रही है। और 36 का आंकड़ा है, इसी 36 के आंकड़े में जो कहते हैं कि जो शिद्दत पैदा हुई वो आईजी का जो वहाँ जाना था लेक्चर देना, उस लेक्चर देने के लिए भी खुद इनवाइट किया था। कहते प्रिंसिपल ने अपने डीआईजी को बाईपास करके, इस वजह से डीआईजी जो है वो तपे हुए हैं कि इन्होंने मुझे क्रॉस कैसे करके आईजी से ताल्लुकात इन्होंने कैसे बना दिए। ये उनको गुस्सा है और अब बार बार जो है वो अपनी टीमों के जरिए जो है वो ट्रेनिंग सेंटर पर छापे पड़वाते हैं, देखते हैं कि रोल कॉल जो होती है उसमें कितने अफसरान कम हैं, एहलकार कम है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पिछले दिनों जो है 2 दिन पहले भी जो है ये जो है वो खुद उनकी एक टीम आई थी, यहाँ पर छापा मारा था कि रोल कॉल में कितने लोग कम हैं। पता चला कि जी वो 8-9 जो है ये चेक रोल कॉल में जो है इंस्पेक्टर कम थे, जिस पर जो है वो उन्होंने जो है डीआईजी ने जो है उनके आरआई तुराब अली शाह और एल अख्तर आरआई से कहा कि भाई इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं भिजवाई, जो नहीं यार इनके खिलाफ कार्रवाई करो। एसएसपी से कहो कि इनको वापस भिजवा दें, प्रिंसिपल से कहो। उन्होंने कहा भाई हम कैसे कह सकते हैं, वो इंस्पेक्टर है, आप डीआईजी आप कहते हैं। उन्होंने जब इस तरह का तड़ाक से जवाब दिया अपने डीआईजी को तो डीआईजी को गुस्सा आया। डीआईजी ने उन दोनों को जो है वर्बली जो है वो सस्पेंड कर दिया, इंस्पेक्टर आरआई तुराब अली को और एलओ जो है अख्तर आरआई को। लेकिन अब प्रिंसिपल जो है खुद सईदाबाद के, उन्होंने दोनों से कहा कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको वर्बली आर्डर है, अगर आपका तेरीरी आर्डर भी आ जाएगा तो आपको चार्ज छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं प्रिंसिपल हूं, मैं इस सेंटर का मालिक हूं, मैं जिम्मेदार हूं, आपने वही करना है जो कि मैंने कहना है। तो इस वजह से उन एलओ को और उस आरआई को ढारस आ गई। उन्होंने कहा कि डीआईजी ट्रेनिंग जाए बाढ़ में, उन्होंने कोई वर्बली किया तो वो हमें नहीं हटा सकते, हमारा माई बाप जो है हमारा प्रिंसिपल है। अब ये एक सख्त तरीन तल्ख जंग, सर जंग चल पड़ी है। इसमें जो है मैं आईजी रिफत मुख्तार राजा से कहूँ कि वो इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि ये मामला जो है तदरीस का है, ये मामला ट्रेनिंग सेंटर का है, ये मामला ट्रेनियों का है। ट्रेनियों पर जो है इसके क्या असरात मुरतब होंगे कि प्रिंसिपल और डीआईजी में तलख कलामी, उनमें झगड़ा, उनमें सर जंग कोई उसूलों की नहीं है, करप्शन की है। एक करप्शन नहीं चाहता है, दूसरा करप्शन चाहता है। करप्शन चाहने और ना चाहने के माबेन जो है वो इख्तियारात का इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसके नतीजे में जो है एलओ को और आरआई को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। इससे क्या नतीजा निकलेगा और उससे क्या सीखेंगे वो ट्रेनी जो कि ट्रेनिंग लेने जो है वो इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद है और ट्रेनिंग करने के बाद वो अपने थानों में आके किस किस्म के फराइज सर अंजाम देने के काबिल रहेंगे, किस तरीके से रिश्वत पर जो है डीआईजी और प्रिंसिपल में एक सर जंग चल रही थी। अब इजाजत चाहने से पहले हम बात करेंगे रेलवे पुलिस की। रेलवे पुलिस में जो है इस वक्त बड़ा ही अजीब किस्म की सूरत हाल है। कराची में, खासतौर कराची डिवीजन में जो है वो इस वक्त कोई एसपी नहीं है। जो पहले एसएसपी थे कटियान, वो गए हैं 19 का कोर्स करने के लिए, उसके बाद से उसकी पोस्ट खाली है, वहाँ पर किसी की पोस्टिंग ना हो सकी। 2 महीने तक वहाँ एक डीएसपी चलते रहे। अब जाके जो है डीआईजी जो अब्दुल रब हैं नॉर्थ के, जिनके पास बदकिस्मती से साउथ के भी चार्ज है, उन्होंने कहते हैं कि अपने ही एक लाडले सखर के एसपी मलक अतीक को जो है दूसरा चार्ज दे दिए कराची का। मलक अतीक वही एसपी हैं जो कि खुद करप्शन में चार्ज हो चुके हैं, चालान हो चुके हैं। करप्शन का उन पे इल्ज़ाम था ये खुद सखर में, लेकिन उन पे ये भी था कि वो चक्कर में उनकी कभी पोस्टिंग ना हो सकेगी, लेकिन उसके बावजूद डीआईजी अब्दुल रब ने जो है वो उनकी वहाँ न सिर्फ पोस्टिंग करा दी सखर में, बल्कि सखर के साथ साथ उन्हें कराची का भी
چارج دے دیا۔ اب یہ راؤ سردار جو وہاں کے آئی جی ریلوے ہے، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کراچی میں ایک پکا ایس پی نہ ہونے کے نتیجے میں ہی 2 ماہ پہلے جو ہے، بلکہ مہینے پہلے جو ہے، عوام ایکسپریس میں جو ہے وہ ایک بیگ ملا تھا جس میں ایک ایسا بم تھا جو کہ پھٹنے والا تھا۔ یعنی پولیس کی، ریلوے پولیس کی کارکردگی کے اندر لگا کہ پشاور سے ایک تھیلا چلا آ رہا ہے بم والا، جو کہ کسی کو بھی پھٹ سکتا تھا۔ کسی ایک جگہ پر بھی کسی نے اس کو روک کر چیک کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یعنی یہ ہے ریلوے پولیس کی مجرمانہ غفلت کے ریلوے میں سفر جو ہے وہ اب غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ آئی جی راؤ سردار صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے چین آف کمانڈ میں؟ خدا را آپ کراچی ڈویژن میں کسی ایس پی کی پوسٹنگ کریں، ایک ایسے ایس پی کو جو کہ خود داغی ہے، کرپشن کا چارج ہے ان پر، جو کہ ریلوے ایس پی سکھر کی پوسٹ کے بھی وہ اہل نہیں ہے۔ اب انہیں 1 شد نہیں 2 شد وہاں کی بھی پوسٹنگ دی گئی اور یہاں کی پوسٹنگ بھی دی گئی۔ آپ کے پاس جو ایس پی اس وقت اویلیبل ہیں، جن کی ابھی حال ہی میں پوسٹنگ ہوئی ہے ریلوے میں، اس بیس پر ان کی پوسٹنگ جو ہے سیکرٹری اسٹیٹ نے کی تھی کہ وہاں ایک ویکینسی ہے، تو وہاں پر جب ویکینسی ہے اور آپ کے پاس ایک ایس پی آ چکے ہیں تو ان کی پوسٹنگ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ خدا را یہ پوسٹنگ کر کے ریلوے پولیس کو، ریلوے کے سفر کو جو ہے محفوظ بنا کر پاکستان کے شہریوں کو جو ہے ان کے زندگیوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں، دہشت گردوں کے واقعات سے بچانے کی شکل میں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔